اگر میں حاکم وقت ہوتا تو ایسی حسین دلہن کی ناقدری کی سزا میں تیری ننگی پیٹھ پر 100 درے لگواتا اور شہر بدر کر دیتا۔ میرا بھائی اپنے نقصان کو دیکھ کر رونے لگا۔ راہ چلتے بہت سے آدمی اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ جو راہگیر کھڑا تھا اس نے سارا واقعہ سنایا۔ لوگ میرے بھائی کا مذاق اڑانے لگے۔ لوگ عجیب عجیب طرح سے آوازیں کس رہے تھے۔ حاضرین میں ایک امیر عورت بھی تھی۔ اس کو میرے بھائی کی حالت پر بہت رحم آیا اور 500 درہم دے کر کہا جاؤ گھر میں بیٹھو۔ میرا بھائی 500 درہم پا کر خوش خوش چلا آیا اور گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بڑھیا تسبیح لیے کھڑی ہے۔ وہ میرے بھائی سے کہنے لگی مجھے نماز کو دیر ہو رہی ہے، اگر اجازت دو تو میں 4 فرض پڑھ لوں۔ میرے بھائی نے کہا بڑے شوق سے۔ بڑھیا اندر آئی اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہو کر بڑھیا چلنے لگی تو میرے بھائی نے اس کو 2 دینار پیش کیے۔ اس نے انکار کیا اور کہنے لگی کہ میری مالکہ بہت کچھ دیتی ہے۔ بیٹا بات کہنے کی نہیں، میری مالکہ عیش پسند ہے اور میں اس کی رازدار ہوں، اسی روپے پیسے کی مجھے کمی نہیں ہے۔ میرے بیوقوف بھائی نے کہا کہ آپ کی مالکہ تک کیا میری رسائی نہیں ہو سکتی؟ بڑھیا نے کہا کیوں نہیں، اگر تمہارے پاس کچھ دینار ہیں تو میں تمہیں اسی وقت ملا سکتی ہوں، رات وہیں گزارو اور صبح کو گھر چلے جاؤ۔ میرا بھائی فوراً تیار ہو گیا اور امیر عورت کی دی ہوئی 500 دینار کی تھیلی کمر میں باندھ کر بڑھیا کے ساتھ چلا گیا۔ کئی چکردار راستوں سے گزر کر وہ دونوں ایک بڑے مکان کے دروازے پر پہنچے۔ بڑھیا نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر میں کواڑ کھل گئے۔ بڑھیا میرے بھائی کو لے کر ایک آراستہ کمرے میں آئی اور اس کو وہاں بٹھا کر باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت نوجوان عورت اندر آئی اور میرے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیار و محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر وہ کہنے لگی آؤ دوسرے کمرے میں چلیں، یہ تنہائی کی صحبتوں کے لیے موزوں جگہ نہیں ہے۔ میرا بھائی اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کہا تم بیٹھو، میں کچھ شراب لے آؤں۔ وہ باہر گئی ہی تھی کہ دروازے سے ایک حبشی برہنہ شمشیر لیے ہوئے داخل ہوا اور میرے بھائی پر حملہ کر دیا۔ کئی گہرے زخم کھا کر وہ گر گیا۔ حبشی نے کل دینار چھین لیے اور چلا گیا۔ اس کے بعد ایک کنیز آئی اور میرے بھائی کے زخموں پر نمک چھڑک کر ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں ڈال گئی۔ ان لوگوں کے اندازے میں تو وہ مر چکا تھا، مگر اللہ کی تدبیر سب تدابیر پر غالب ہے۔ خدا کی قدرت، اس میں کچھ جان باقی تھی اور وہ نمک جو تکلیف دینے کی غرض سے ڈالا گیا تھا مرہم ثابت ہوا۔ 2 روز بعد میرے بھائی کی حالت اس قابل ہو گئی کہ وہ موقع دیکھ کر وہاں سے نکل بھاگا اور سیدھا میرے پاس آیا۔ میں نے بڑی محنت سے اس کے زخموں کا علاج کیا اور وہ خدا کے فضل سے تندرست ہو گیا۔ جب کچھ توانائی ہو گئی تو وہ بڑھیا سے انتقام لینے کو تیار ہوا۔ پہلے اس نے لباس تبدیل کیا اور بوڑھی عورت بن کر اپنے کپڑوں میں ایک تلوار چھپائی اور کچھ مٹی کے ٹکڑے تھیلی میں بھر کر ساتھ لیے۔ اس مکان پر پہنچا جہاں وہ لٹا تھا۔ اتفاقاً راستے میں وہی ملعون بڑھیا مل گئی جو اس سے بیشتر میرے بھائی کو اپنے ہاں لے گئی تھی، لیکن وہ اس لباس میں اس کو پہچان نہ سکی۔ میرے بھائی نے کہا کہ کیوں بہن، تمہارے یہاں ترازو مل جائے گی؟ مجھے کچھ دینار تولنے ہیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی آئیے میں ترازو دوں۔ میرا بھائی اس کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ وہاں جا کر بیٹا بیٹا کہہ کر آواز دی۔ اندر کے کمرے سے وہی حبشی نکلا جس نے میرے بھائی کو زخمی کیا تھا۔ بڑھیا کہنے لگی بیٹا، ان کے کمرے سے وہی حبشی نکلا جس نے میرے بھائی کو زخمی کیا تھا۔ بڑھیا کہنے لگی بیٹا، ان کی اشرفیاں تول دو۔ حبشی نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ بھائی بڑھیا کی تلاش میں تھا۔ وہ اس وقت دوسرے کمرے میں تھی۔ اسے قتل کیا اور حبشی کو بھی قتل کیا۔
پھر اس حسینہ کو ڈھونڈا جو اس کو پہلی مرتبہ ملی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ جناب، میں بے قصور ہوں، یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے تھے اور میں ہر وقت ان کے قبضے میں رہتی تھی، اس لیے مجبور تھی، جو حکم دیتے تھے تعمیل کرنی پڑتی تھی۔ میرے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ کہنے لگی یہاں بہت سا مال و اسباب ہے، ایک گدھا لے آؤ، اس پر لاد کر لے چلیں گے، یہاں کیوں چھوڑا جائے۔ میرا بیوقوف بھائی سمجھا کہ یہ ٹھیک کہتی ہے، چنانچہ وہ گدھا لینے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد گدھا لے کر پہنچا تو مکان کھلا پڑا تھا اور وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے بھائی نے سوچا جو کچھ اسباب و آرائش موجود ہے اس کو اٹھاؤ، چنانچہ وہ سامان آرائش باہر نکالنے لگا۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ غیر شخص مکان سے سامان لے جا رہا ہے، انہوں نے پکڑ کر قاضی شہر کے سامنے پیش کیا۔ میرے بھائی نے اپنے لٹنے کا حال بیان کیا، لیکن کسی کو یقین نہ آیا، بلکہ اہل محلہ نے کہا کہ وہاں تو ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہا کرتی تھی اور آج ہی وہ کسی ضرورت سے دمشق گئی ہیں۔ میرے بھائی نے خوف کی وجہ سے حبشی اور بڑھیا کے قتل کا قصہ بیان نہیں کیا۔ آخر قاضی صاحب نے درے لگوا کر بغداد سے نکال دیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے رہا سہا مال بھی چھین لیا اور میرا بھائی بے یار و مددگار پھرنے لگا، اور مجھے اس کے نکال دیے جانے کا واقعہ معلوم ہوا تو بامشکل اس کو ڈھونڈ کر اپنے گھر لایا اور اب میں ہی اس کی خبر گیری کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میں نے صرف اپنی شرافت سے مجبور ہو کر کتنی ذمہ داریاں اٹھا رکھی ہیں اور آج تک کبھی زبان نہیں کھولی، اور حضور کو بھی اختصار کے طور پر یہ احوال سنا رہا ہوں کہ آپ میرے متعلق منصفانہ فیصلہ فرما سکیں۔ اب میرے چھٹے بھائی کا قصہ سنیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے صرف 6 بھائی ہیں، اگر اور بھی ہوتے تو میں ان کا قصہ بھی حضور کو ضرور سناتا اور اسی طرح ثابت کر دیتا کہ میں نے کم گوئی کا اصول اپنے لیے کیوں مقرر کیا ہے۔ خلیفہ شاید آگے قصہ بیان کرنے کو منع کر دیتا۔ میں نے پھر دست بدستہ عرض کی کہ حضور ایک بھائی کا قصہ باقی ہے، وہ آپ کے علم میں ضرور آنا چاہیے، ورنہ شکایت ہوگی۔ سب بھائیوں کا حال تو امیر المومنین کے گوش گزارا کہ ایک کا ذکر نہ ہوا۔ اپنی شہرت کے مد نظر اپنے اوپر اس قسم کا الزام نہیں لے سکتا۔ حجام کے چھٹے بھائی کا قصہ۔ میرا چھٹا بھائی کبک شاہ بالکل نکما اور بیکار شخص ہے۔ والد مرحوم کے ترکے میں اس کو بھی 100 درہم ملے تھے، لیکن اس بیہودہ نے سب سرمایہ اڑا دیا اور محتاج ہو کر طفیلی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ جب کسی کے یہاں دعوت یا دوسری تقریب ہوتی تو کسی نہ کسی بہانے سے وہ بھی پہنچ جاتا، اور اگر کوئی ایسا موقع نہ ملتا تو اس کو سوال کرنے میں بھی آڑ نہ تھی۔ اکثر امراء شرفاء کے یہاں جا کر بھیک بھی مانگ لیتا تھا۔ ایک روز کھانے کی تلاش میں کئی جگہ گیا، لیکن کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ آخر میں وزیر اعظم جعفر برمکی کے محل پر پہنچا اور خدام کی منت خوشامد کر کے جعفر کے حضور میں جا کر خاموش کھڑا رہا۔ برمکی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کام کیا ہے؟ میرے بھائی نے کہا بھوکا ہوں، کچھ کھانا دلوا دیجئے۔ برمکی نے غلام کو آواز دی اور کہا کہ ہاتھ دھونے کو پانی لاؤ، پھر خود اٹھ کر بغیر پانی کے فرضی طور پر ہاتھ دھونے شروع کر دیے۔ ہاتھ دھو کر پھر آواز دی کہ کھانا لاؤ، اور بغیر کھانے کے فرش پر بیٹھ کر اس طرح کی حرکتیں کرنے لگا جیسے کھانا کھایا جا رہا ہو، اور بار بار میرے بھائی سے کہتا رہا کہ تکلف نہ کرو، خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ کھانے کے بعد آواز دی کہ پھل لاؤ، اور پھر کہا کہ پھل چکھے ہیں، کیسے ہیں؟ میرے بھائی نے جھلا کر کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ برمکی نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسی طرح اشارے کرتا رہا، گویا چھلکے اور گٹھلیاں ایک طرف رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا
آپ نے دیکھا مرغ کیسا نفیس تھا، یہ میری نئی لونڈی نے پکایا ہے جو میں نے 10,000 درہم کی خریدی ہے، اور پھل میرے اپنے باغ کے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سب چیزیں شوق و محبت کے ساتھ کھائیں۔ پھر غلام کو آواز دے کر کہا کہ شراب لاؤ۔ چنانچہ فرضی شراب کا دور چلا اور اس کی چسکی لیتا رہا، گویا حقیقتاً شراب ہی پی رہا ہو۔ میرے بھائی نے بھی تقاضا کیا کہ تکلف کی ضرورت نہیں، آپ ہی کا گھر ہے، خوب پیو۔ میرے بھائی کو برمکی کے اس مذاق سے بہت غصہ آیا اور اس نے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک تمانچہ مار دیا۔ برمکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ میرے بھائی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حضور، شراب بھی تند تھی، نشے میں ہاتھ بہک گیا، معافی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر برمکی بے اختیار ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ مدت سے مجھے ایسے آدمی کی تلاش ہے، آج تم مل گئے، تمہیں اپنا معتمد تو مصائب بنا کے رکھوں گا۔ پھر اس نے غلام کو آواز دی اور کھانا منگوا کر میرے بھائی کو کھلایا اور محل ہی میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ میرا بھائی برمکی کی مصاحبت میں رہنے لگا اور اس کی زندگی کے دن عید اور رات شبرات کی طرح بسر ہونے لگی۔ 20 دن عیش و عشرت میں گزرے۔ اس کے بعد برمکی کا انتقال ہو گیا اور خلیفہ نے اس کی کل جائیداد ضبط کر لی۔ میرا بھائی بھی برمکیوں کے دوسرے متعلقین و متوسلین کی طرح زیر عتاب آیا، اس کی بھی کل جائیداد حکومت نے لے لی۔ میرا بھائی جان بچا کر بھاگا اور قافلے کے ساتھ صبح کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا اور اہل قافلہ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ میرے بھائی کو ایک بدو نے خریدا، وہ بڑا جابر تھا اور چھوٹے چھوٹے قصور پر بڑی سخت سزا دیتا تھا، لیکن بدو کی بیوی اس کی دلجوئی کرتی تھی۔ چند روز بعد میرے بھائی نے محسوس کیا کہ بدو کی بیوی مجھے دوسروں سے دوسری نظر سے دیکھتی اور تعلقات کی خواہاں ہے۔ میرا بھائی پارسا تو نہ تھا، لیکن بدو کا خوف اس قدر غالب تھا کہ اس عورت کے سب اشاروں کو نظر انداز کر جاتا۔ بدقسمتی سے ایک دن عورت نے کوئی اشارہ کیا اور میرا بھائی بھی مسکرا دیا۔ بدو نے دیکھ لیا، اس نے پہلے تو اتنا مارا کہ خود تھک گیا اور پھر میرے بھائی کی دونوں کان کاٹ کر ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد جب زخم بھر گئے تو میرا بھائی سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا۔ خبر ہوئی تو میں اس کے پاس پہنچا اور اس کو اپنے پاس لا کر رکھا اور اب تک میرے پاس ہے۔ بس امیر المومنین، یہ میرے بھائیوں کے حالات ہیں۔ خلیفہ بہت ہنسے اور پھر بہت انعام و اکرام دے کر حکم دیا کہ تم فوراً بغداد چھوڑ دو، کیونکہ شہرت کے پیش نظر یہاں تمہیں خطرہ ہے، اور حکم دیا کہ اگر تم بعد میں بغداد میں دیکھے گئے تو مجبوراً تمہیں محبوس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ میں بغداد چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا تو پھر بغداد آ گیا، اور اسی زمانے میں مجھے اس نوجوان کی خدمت کا موقع ملا جو اس وقت میرے متعلق آپ سے شکایت کر رہا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ دنیا سے نیک نامی ختم ہوتی جا رہی ہے اور نیکی کے بدلے بدنامی ہاتھ آتی ہے۔ میں آپ حضرات پر ہی انصاف چھوڑتا ہوں، غور کیجئے، اگر اس موقع پر میں اس نوجوان کی مدد نہ کرتا تو اس کا کیا انجام ہوتا۔ درزی نے یہ قصہ بیان کر کے شاہ کاشغر سے عرض کیا کہ حضور، حجام کی یہ بکواس سن کر ہمیں یقین ہو گیا کہ غریب نوجوان صحیح کہتا ہے اور اتنا بے وقوف شخص شاید قرب و جوار میں نہ ہوگا جیسا کہ حجام ہے۔ اس دعوت سے فارغ ہو کر میں اپنی دکان پر گیا۔ شام کو یہ کبڑا وہاں آیا اور گانا بجانے لگا۔ میں نے اسے اپنے گھر مدعو کیا، یہ تیار ہو گیا۔ اس روز ہمارے ہاں مچھلی پکی تھی۔ اس نے بھوک کی وجہ سے جلدی جلدی کھانی شروع کی اور ایک کانٹا اس کے حلق میں اٹک گیا۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اس کو نکالوں، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔
اور یہ کبڑا مر گیا۔ میں نے خوف کی وجہ سے اس کو حکیم کے مکان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد حکیم نے چکی والے کے گھر اتار دیا۔ چکی والا بازار میں لا کر کھڑا کر آیا اور وہاں سے فرنگی سوداگر ناکردہ گناہ میں پکڑا گیا۔ باقی واقعات حضور کے علم میں ہیں۔ بادشاہ نے درزی کی کہانی سن کر کہا کہ بے شک تمہارا قصہ اس کبڑے کے واقعات سے زیادہ عجیب ہے اور میں تم کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں اس حجام کو ضرور دیکھنا چاہتا ہوں جو در حقیقت تمہاری سب معافی کا اصلی سبب ہے۔ اسی وقت سپاہی گئے اور تلاش کر کے حجام کو بلا لائے۔ درزی نے حجام کو بتلایا کہ وہ کیوں بلایا گیا ہے۔ اس کبڑے کی حکایت سنائی۔ حجام بولا کہ میں بھی اس کبڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ حجام کبڑے کی ناش کے قریب بیٹھ گیا اور اس کو خوب ہلا کر دیکھا۔ اس کے بعد اتنا ہنسا کہ آداب شاہی ہی بھول گیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا تو بولا، حضور اس کے قصاص میں اتنے آدمیوں کا قتل فرما رہے ہیں اور یہ کمبخت کبڑا زندہ ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے اس کا علاج کرتا ہوں۔ چنانچہ حجام نے پہلے تو اس کی گردن و سینے کی مالش کی، پھر ایک چمٹی سے اس کے حلق سے کانٹا نکال کر سب کو دکھایا۔ اس کے بعد ایک دو قطرے پانی اس کے حلق میں ڈالے۔ چند ہی ساتھ میں کبڑا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور سب کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ جب یہ کہانی ختم ہوئی تو دینازاد دیر تک تعریف کرتی رہی۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ شہرزاد نے کہا کہ اگر بادشاہ نے منظور کیا اور میں زندہ رہی تو کل ابوالحسن ابن بقا اور شمس النہار کنیز خلیفہ ہارون الرشید کی داستان سناؤں گی جو اس سے بھی عجیب ہے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج بھی اس کو قتل نہیں کروں گا اور ابوالحسن کا قصہ سنوں گا۔ شہرزاد کا باپ ہر روز سمجھتا تھا کہ بیٹیوں کو آج قتل کر دیا جائے گا، لیکن جب وہ دن گزر جاتا تو خدا کا شکر ادا کرتا اور سوچتا کہ ممکن ہے اللہ پاک بادشاہ کے مزاج کی اصلاح فرما دے، اور ہمیشہ اس کے لیے دعا بھی کرتا۔ ابوالحسن بقا اور شمس النہار۔ اگلی رات کو دینازاد نے اپنی بہن سے کہا کہ کل ابوالحسن ابن بقا کا قصہ بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، براہ کرم وہ سنائیے۔ شہرزاد نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اجازت ہو تو قصہ شروع کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ شہرزاد نے کہنا شروع کیا، خلیفہ ہارون الرشید کے عہد حکومت میں ابوالحسن ابن ظاہر ایک بہت بڑا عطریات کا تاجر تھا۔ بغداد میں اس کی نیکی، شرافت اور امارات کی شہرت تھی۔ محلات شاہی میں بھی بلایا جاتا تھا۔ خلیفہ کے یہاں عطر و تیل نیز دوسری خوشبوئیں اس کی دکان سے جاتی تھیں۔ شاہی رسوخ اور نیک نفسی کی وجہ سے ابوالحسن کا حلقہ احباب بھی کافی وسیع تھا۔ ابوالحسن ابن بقا شہزادہ ایران کے خاص دوستوں میں سے تھا اور کبھی کبھی دکان پر بھی آ کر بیٹھتا تھا۔ ایک روز ابوالحسن ابن ظاہر اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ابن بقا سے بغداد کے دربار شاہی کے دلچسپ واقعات بیان کر رہا تھا کہ ایک برقع پوش عورت 10 کنیزوں کے ساتھ آئی۔ اس کو دیکھ کر ابوالحسن بقا ادب سے کھڑا ہو گیا۔